محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھر کے تمام چھوٹے بڑے بچے مٹھائی کھارا کھانے میں مصروف تھے۔ انہیں آس پاس کی بھی خبر نہیں تھی۔ دور بیٹھے ماں باپ ان بچوں کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ بچوں کی والدہ نے اپنے شوہر محترم سے پوچھا، آج آپ کے پاس پیسے کہاں سے آ گئے؟ آج مہینے کا آخری دن ہے، کل اتوار ہے اور پیر کو بھی سرکاری تعطیل ہے، لہٰذا تنخواہ 2 دن بعد منگل کو ملے گی۔ عموماً پہلی تاریخ آنے سے پہلے ہی پیسے ختم ہو جاتے ہیں اور تنخواہ کے دن کا انتظار رہتا ہے۔ شوہر محترم نے ایک شفقت بھری نظر بچوں پر ڈالی اور کہا کہ ہمارے بچے پہلی تاریخ کے منتظر رہتے ہیں، کیونکہ برس ہا برس سے میں ہر مہینے کی تنخواہ کے دن مٹھائی کھارا بچوں کے لیے لاتا ہوں۔ انہیں کیا معلوم کہ تعطیلات کی وجہ سے تنخواہ 2 دن بعد ملے گی۔ آج اگر میں مٹھائی کھارا نہیں لاتا تو بچے مایوس ہو جاتے تھے، اس لیے میں نے اپنے دوست سے پیسے ادھار لیے۔ یہ شوہر، بیوی، میرے والدین اور بچے ہم بھائی بہن تھے۔ والدین چاہے کسی مذہب و مسلک کے ہوں، بچوں کے لیے جو کچھ قربانیاں پیش کرتے ہیں اس کی مثال دنیا پیش نہیں کر سکتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میری نجی گھریلو واقعات میں عوام الناس کو کیوں کر دلچسپی ہوگی؟ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ان حقیقی واقعات کے ذریعے میں آپ کو کچھ اصلاحی پیغام اور کچھ میسیج دینا چاہتا ہوں۔ اس واقعے کے 2 پہلو ہیں۔ ایک تو بچوں کے لیے والد کی بے پناہ محبت صاف ظاہر ہے۔ دوسرا اہم نقطہ جو میرے پیش نظر ہے وہ بطور بیوی میری والدہ محترمہ کا کردار ہے۔ شوہر بیوی کا ساتھ ڈولی سے ڈولے تک کا ہے، موت ہی ان دونوں کو جدا کر سکتی ہے۔ بیوی رفیق حیات اور شریک زندگانی ہے، دکھ درد کی ساتھی ہے۔ شوہر کے معاشی حالات میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، کبھی فراوانی وسعت و فراخی ہوتی ہے، کبھی تنگ دستی و پریشانی کا دور بھی دیکھنے میں آتا ہے۔ ایسی بیویاں کامیاب و کامران ہیں جو ہر موڑ پر شوہر کا ساتھ دیتی ہیں۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تا دم حیات میرے والدین کو گھریلو اخراجات کے سلسلے میں لڑتے جھگڑتے نہیں دیکھا۔ سخت ترین آزمائشی حالات میں بھی امی ہماری صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتی تھیں، لیکن آج کل کی زیادہ تر عورتوں میں ان اوصاف کی کمی ہے۔ صبر و تحمل اور قناعت پسندی کا فقدان ہے۔ کرونا وائرس کی پہلی اور دوسری لہر کے دوران 2 مرتبہ عوام کو لاک ڈاؤن کا سامنا کرنا پڑا۔ لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے، کئی کمپنیاں بند ہو گئیں، تمام کاروباری ادارے اس کی شدید زد میں آ گئے۔ تعلیمی نظام پوری طرح ٹھپ ہو گیا، اس سے منسلک لاکھوں لوگ ابھی بھی پریشان ہیں۔ الغرض ملک کی تمام ریاستوں کے خزانے خالی ہو گئے، عوام و خواص کے معاشی حالات بد سے بدتر ہو گئے۔ لاک ڈاؤن کے دوران گھریلو تشدد کا فیصد بہت زیادہ ریکارڈ کیا گیا۔ سروے میں یہ بات سامنے آئی کہ گھر کی عورتوں نے شوہروں کو اخراجات کی پابجائی اور گھر کے سودا سلوف کے بارے میں اتنا ٹارچر کیا کہ وہ ٹینشن اور غصے کی حالت میں مار پیٹ پر اتر آئے۔ حالات کا مارا انسان کرے تو کیا کرے۔ بہرحال ابھی لوگ 2 لاک ڈاؤن کی مار سے سنبھلنے بھی نہ پائے کہ تیسری لہر اومیکرون نے دستک دے دی ہے۔ ہر کوئی تشویش اور خوف و ہراس میں مبتلا ہے کہ آگے حالات کیا ہوں گے۔ معاشی صورتحال پھر بگڑنے کو ہے۔ دوسری طرف تاجر تیار بیٹھے ہیں کہ اس موقع سے کس طرح دگنا فائدہ کمائیں۔ اشیاء ضروریہ کی قلت پیدا کر کے منمانی قیمتیں وصول کی جائیں گی۔ اللہ کریم متاثرین کی مدد فرمائے۔ گھریلو خواتین سے میری ادباً گزارش ہے کہ حالات کو سمجھیں، آدمی کی مجبوریاں دیکھیں، اس کے وسائل و مسائل پر نظر رکھیں، قناعت پسندی اور صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں۔ مرد حضرات بھی ضبط و تحمل اور قوت برداشت سے کام لیں۔ محبوب رب العالمین گنبد خضرا کے مکین تاجدار مدینہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا حال بھی سن لیجئے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم لوگ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال وہ ہیں کہ ایک مہینے تک ہمارے پاس آگ نہیں جلتی تھی، صرف کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا تھا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ مسلسل 2 مہینے گزر جاتے اور تیسرے مہینے کا چاند نظر آتا،
مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگ جلنے یعنی کھانے پکنے کی نوبت نہ آتی تھی۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی شدت اور اس کی سختی کی شکایت کی اور اپنے پیٹ پر بندھے ہوئے پتھر دکھلائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اپنے پیٹ پر بندھے ہوئے 2 پتھر دکھلائے۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے ایسی ہی حالت کو پسند فرمایا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے زمین و آسمان کے سارے خزانوں کی کنجیاں پیش کی گئی تھیں، اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو مکے کے پہاڑوں کو آپ کے لیے سونا بنا دیا جائے گا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک دن کھاؤں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں اور دوسرے دن بھوکا رہوں تو صبر کروں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ شیطان کو سب سے زیادہ خوشی اس بات پر ہوتی ہے کہ میاں بیوی لڑیں جھگڑیں اور خاندان اور گھر تباہ و تاراج ہو جائے۔ شیطان اولاد آدم کا سخت ترین دشمن ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ زوجین کو باہم الفت و محبت کے ساتھ زندگی کے ہر موڑ پر قدم بقدم چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم کو یہ بات سمجھا دے کہ دنیا مسافر خانہ ہے، حقیقی زندگی آخرت کی ہے اور اصلی کامیابی آخرت کی ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم۔